सलावत करते तहज्जुद में। चाहिए तो था कि हम रात को आंसू बहाते और अपने रब को मनाते। करने का काम तो ये था कि हम अल्लाह ताला की किताब को, कुरान मजीद को खोल के अल्लाह के कलाम को पढ़ते, उस पर गौर व फिक्र करते, उस पर तदब्बर करते कि हमारा रब हमसे चाह क्या रहा है। चाहिए था कि हम सब मिल के अपने अपने गुनाहों पे रोते और इस्तग़फ़ार करते और तौबा करते हैं कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गए। चाहिए तो था कि हम लोग उसका मजाक बनाया हर चीज़ का। हमने सीजन्स देखना शुरू कर दिए, हमने टाइम पास के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करना शुरू कर दिया। हालांकि हम कहते तो ये थे कि अल्लाह हमें अगर टाइम मिलता ना तो हम कुरान पढ़ते। या अल्लाह टाइम नहीं है, या अल्लाह टाइम नहीं मिल रहा कि मैं नमाज पढ़ूं। बहुत से लोगों को हमने बात करते हुए सुना है और हम भी ऐसे करते थे कि टाइम नहीं है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं अल्लाह आपसे बहुत बातें करता, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हुज्जत तमाम किया और कहा कि ये लो टाइम तुम्हारे पास, और अक्सरियत को बहुत टाइम मिल गया हमें से। अब ये टेस्ट है हमारा कि और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन बिजी स्केड्यूल है, टफ रूटीन्स है, इसलिए नहीं कर पा रहे। अब टाइम ही टाइम है तो मैं और आप अपना मुहासबा करें, अपना टेस्ट करें कि पिछले 1-2 हफ्तों में हमने कितना टाइम दिया कुरान, हमने कितनी दफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़ी, हमने कितने नवाफिल पढ़े, हमने सुनो नवाफिल जो 12 रखते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स ये पढ़ता है जन्नत में उसके महल तामीर कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने कितना पढ़ा, हमने कितना सदका और खैरात किया, हमने कितना अपने घर वालों को और अपने माँ बाप को टाइम दिया। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, इब्न खत्ताब कहा करते थे कि लोगों अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, और अपने आमाल का वजन कर लो इससे पहले कि उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन का वजन करे। तो अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी हम सब पे कि तुम जो कहते थे कि हम कुरान की तिलावत करेंगे और ये सब अल्लाह ताला के लिए करेंगे, कहाँ है वो, सब किधर है। करना तो ये चाहिए था कि हम सब अपने अपने एनालिसिस करते और देखते कि कहाँ मेरे अंदर वीकनेस थी, कौन सी चीज़ मेरे अंदर कोताही थी, मैं उसको इस्लाह करूँ। और इस सब के बाद जो इंसान में गरूर और तकब्बुर था उसको अल्लाह ताला ने तोड़ के रख दिया। क्या इंसान तो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं कर सकता, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। हमने कभी सोचा था अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, लेकिन the reality is yes, we are in quarantine and we are in quarantine in our houses। तो हम अब क्या करें। अल्लाह ताला कहते हैं फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादून यफ्क़हून हदीसा, कि क्या है लोगों के साथ, क्या मसला है लोगों को कि उनको कोई बात समझ नहीं आती। तो हमने एज़ अ उम्मा मिल के अल्लाह ताला को बताने के अल्लाह अपने एक्शंस के जरिए कि अल्लाह हम उन लोगों में से नहीं है जो अंधे गूंगे और बहरे हैं, बल्कि अल्लाह हम समझते हैं आपकी बात को, और अल्लाह हम इस पर तैयार हैं कि हम आपकी तरफ वापस पलटेंगे और हम अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि ये बात जान लें कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं। और उनको तो वो तो रोजाना रात को पहले आसमान पे आते हैं और मुनादी करते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उससे गुनाह माफ करूं, है कोई सवाल करने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मेरे सामने हाथ फैलाने वाला उसको मैं देता जाऊं। अल्लाह ताला तो रोजाना अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रहे हैं। ये हम हैं जो कि अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं। सो वी हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। बहुत कुछ हो गया, कितना कुछ दुनिया ने देख लिया, अब टाइम आ गया कि हमें आगे मूव करना है और अपने आप को राजी करना है। एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस, वी हैव टू मेक दिस चेंज राइट नाउ, बिकॉज आवर चॉइसेस डिफाइन हु वी आर एंड आवर चॉइसेस विल डिसाइड हाउ फार वी विल गो इन लाइफ। और आखिरत में हमारे साथ क्या होना है, या वीआईपी ट्रीटमेंट या वलियाउज़ु बिल्लाह अज़ाब। सो दिस वर्ल्ड विल डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू लिव इन द हियरआफ्टर। और ये जो टाइम है हमारा, ये डिसाइड करेगा, हमारा रिएक्शन डिसाइड करेगा कि अल्लाह हम समझ गए। क्योंकि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कमाल की हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला कहते हैं मैं क्या करूँगा तुम्हें अज़ाब देके, मैं क्या करूँगा तुम्हें अज़ाब देके अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान वाले बन जाओ। तो हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ ईमान वाले बनना है, या हमने प्रूव करना है अल्लाह हम ईमान वाले हैं, हम बागी नहीं है, हम आपके खिलाफ बगावत नहीं कर रहे,
ہم سدھرنے والے ہیں, ہم سمجھ گئے اللہ, ہمیں احساس ہو گیا اس بات کا. تو this is the time to stop wasting your time on social media, on Netflix and other series and seasons. This is the time کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں, اپنی راتوں کو جگائیں, راتوں کو قیام کریں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ, کہ رات کو وہ جاگتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہے جب کہ ہم رات کو جاگیں, ہمارے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے. قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ہمیں سے کتنے ہیں جو قرآن کو صحیح طرح پڑھ پاتے ہیں؟ ہمیں سے کتنے ہیں جو قرآن کہیں سے بھی کھولا جائے تو اس کے مطلب کو جان پاتے ہیں؟ اور ہمیں سے کتنے ہیں جو اس کی تفسیر کو جان پاتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایک چوائس میک کریں اور ڈیسیژن لیں اپنی لائف میں کہ اللہ ہم پلٹتے ہیں, ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے واپس پلٹے اور اپنے دین کو بہتر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کرتے تھے, اللہم اصلح لی دینی, اے اللہ میری دین کی اصلاح کر دے. الذی عصمت امری, جو میرے افیئر کو سدھارنے والا ہے, جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جو میرے معاش کا ذریعہ ہے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اور میری آخرت کو بھی سنوار دے, اس کی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس جانا ہے. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, یا اللہ میری زندگی میں خیر بھر دے, خیر بھر دے, خیر بھر دے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. یہ کہتا ہے اللہم اصلح لی دینی ووسع علی فی ذاتی وبارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے, میری ذات کو میرے پہ کھول دے, واسٹ کر دے, اور میرے رزق میں برکت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں یہ دعا کرتے رہنا, کیونکہ جو سید الاستغفار ہے نا, کمال کی دعا ہے. جو استغفار کا سب سے تاج ہے استغفار کا, اس میں جو 2-3 ورڈ سینٹنسز ہیں نا, وہی اصل چیز ہے جس میں آتا ہے ابو لکا بنعمتک علیہ, یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی ہم پہ بہت ساری نعمتیں ہیں, آپ نے ہمیں بہت دیا. اب اس اقرار کے بعد ہمیں کرنا تو کیا چاہیے تھا کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور آپ کی طرف جو گناہ کر رہے تھے, آپ کو ناراض جو کر رہے تھے, اسے صرف اس پہ پیچھے ہٹتے اس چیز سے اور اپنی اصلاح کرتے, اپنے آپ کو بہتر کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مزید گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دیے. ہم باغی ہو گئے, ہم نے ایک کے بعد دوسرا گناہ کرنا شروع کر دیا اور ہم سمجھا کہ ہم غریب ہو چکے ہیں. اور پھر اس میں آتا ہے وَأَبُوءُ بِذَنبِي, یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, یا اللہ ہمیں آپ معاف کر دیں کیونکہ آپ کے علاوہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کی دین کی اصلاح کر دے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ موت سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. کیونکہ اصل وہ کامیاب شخص ہے جس نے موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیا, اور جس کا رب اس سے راضی, چاہے اس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت اس کی ہے, تو کیا ہی کامیاب شخص ہے وہ. لیکن ایک شخص جس کی دنیا میں مال و دولت اور ہر چیز ہے اس کی, لیکن آخر میں وہ لوزر ہے, تو he is the biggest loser on the face of this earth. اللہ تعالیٰ ہمیں لوزرز میں سے بچائے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنا دے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. کون لوگ ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ نبیین ہے, صدیقین ہے, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور کیا ہی بہترین ان کی رفیقت ہے, کیا ہی بہترین کی کمپنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی رحمت کو ٹریگر کرے اور وہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ آخری ایام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں وہ بیمار تھے, اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے اللہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے,
تو ان میں سے جو مجھے فالو کرے گا وہ تو میرے میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو مجھے نافرمانی کرے گا فإنک انت الغفور الرحیم، اور آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایز فار می، میری اللہ سے جو دعا ہے اپنی امت کے لیے، اور اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جا رہا، یہ ان کی دعا ہے کہ کلیکٹیولی ہم سب کو تباہ و برباد نہیں کیا دیا جا رہا۔ اور لیکن پھر بھی اتنے ہمارے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور سمجھ جائیں کہ اللہ ہمیں آپ کی کلیئر سائنس نظر آ گئے، ہم جان چکے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اب وہی کریں گے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کے نبی کو کیسا بدلہ دے رہے ہیں ایز این امتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ I miss my brothers۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ aren't we your brothers، ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ اور تم میرے کمپینینز ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے۔ ہم اللہ کے نبی بغیر دیکھے ایمان تو لے کے آئے ہیں، لیکن کیا ہم واقعتاً اللہ کے نبی کی دعاؤں کو ویلیو کر رہے ہیں؟ ہم تو ولیعوذ باللہ چن چن کے سنت کو توڑتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی کے ولیعوذ باللہ حلیہ نہیں پسند، اور ہم اپنا حلیہ ٹام کروز جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی اخلاق نہیں پسند آتے، ہمیں اللہ کے نبی کردار اور ان کی لائلٹی پسند نہیں آتی، ولیعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رول ماڈلز کچھ اور لوگ بن گئے انفارچونیٹلی، حالانکہ ہونا کیسے چاہیے تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی بہترین رول ماڈل ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے، وہ تو بنائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل۔ لیکن جس کو یقین نہیں ہے نا، میں بلیو کرتا کہ ہاں قیامت دن آئے گا، لیکن یقین نہیں ہے، اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کریں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔